بعد الحمد للہ اللہ کے صد احترام معزز محترم سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے تو خالق و مالک نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن عطا فرمایا ہے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے قرآن حکیم میں سے ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ضمن میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دے تو گن نہیں سکتا، اتنی نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ اور یہ سارے انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب حضور کے غلاموں کی بات ہو، ایمان والوں کی بات ہو، مسلمین کی بات ہو، تو ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ حضور کی غلامی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، تو قرآن حکیم میں ہمیں ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا حکم ملا ہے کہ ہم ان نعمتوں پہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کریں۔ باقی نعمتوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بڑی نعمت عطا کی ہے جسے زبان کہا جاتا ہے۔ قوت گویائی، بولنا، دوسروں تک اپنی بات کو پہنچانا، کوئی چیز طلب کرنی ہے تو دوسروں سے مانگ لینا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان عطا کی ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ جو زبان سے محروم ہیں، جن کی زبانیں نہیں ہیں، انہیں زیادہ پتہ ہے کہ زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جب رب ذوالجلال نے یہ زبان عطا فرمائی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس زبان کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق استعمال کریں تاکہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے تو اس کا شکر تبھی ادا ہوگا جب اس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے گا، دین اسلام کی بات کی جائے گی، قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے گی، امام الانبیاء کے ارشادات کو پڑھا جائے گا۔ جب اچھی باتیں کی جائیں گی تو یہ سمجھے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کہ جو کچھ تم بولتے رہتے ہو صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے جو زبانیں چلتی رہتی ہیں، مت یہ سمجھو کہ ہم نے بولا تھا، کچھ دیر کے لیے ہم نے انجوائے کر لیا ہے اور جو الفاظ ہماری زبانوں سے نکلے ہیں وہ ہوا کی نظر ہو گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے نادان انسانوں، جو لفظ تمہاری زبانوں سے نکلتے جاتے ہیں اللہ کے فرشتے انہیں محفوظ کرتے جاتے ہیں۔ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ کا ریکارڈ بنایا جا رہا ہے۔ فرمایا فرشتے اس پہ نگران مقرر ہیں، نگہبان مقرر ہیں، محافظ مقرر ہیں۔ یہ نہ سمجھنا ہم نے بولا تو ختم ہو گیا، تمہاری طرف سے ختم ہو گیا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے وہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تمہیں ساکے لامنے لا کے سامنے کھڑا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کا حساب لے گا کہ میں نے اتنی پیاری زبان تمہیں عطا کی تھی، تو اس زبان کے ذریعے تم نے کیا کچھ بولا ہے، میری نعمت کا شکر ادا کیا ہے یا ساری زندگی ناشکریوں میں پڑے رہے ہو۔ تو ارشاد فرمایا اللہ نے نگہبان مقرر کر دیے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حضور فرماتے ہیں مسلمان کون ہے؟ ویسے تو ہم سارے مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سارے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن امام الانبیاء نے بتایا کامل مسلمان کون ہے؟ ارشاد فرمایا کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھ لیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو تکلیف
صرف ہاتھ کے ذریعے دی جا سکتی ہے. لیکن عربی زبان کے ایک شعر ہے، کچھ لوگ اسے حضرت علی المرتضیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں. بہرحال عربی والے کہتے ہیں جراحات السنان لہت یام ولا یلتام ما جرح اللسان. وہ کہتے ہیں کہ تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں، نیزوں کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، تیروں کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو زخم زبان سے لگائے جاتے ہیں وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے. تو یہ زبان کے ذریعے لگنے والے زخم ہمیشہ باقی رہتے ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. نہ تو ہاتھ کے ذریعے دوسرے مسلمان کو تکلیف دے سکتے ہیں اور نہ ہی زبان کے ذریعے دوسرے مسلمان کو تکلیف دے سکتے ہیں. بلکہ کہا جاتا ہے کہ، اور بڑی پتے کی بات ہے، کہا جاتا ہے المرء مخفی تحت لسانہ. سیانے لوگوں نے کہا ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. اگر کسی انسان کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ کیسا انسان ہے، اس کا کردار کیسا ہوگا، اس کا طریقہ کار کیسا ہوگا، اس کی شخصیت کیسی ہوگی، تو اس کی زبان کو دیکھ لیں. جیسی زبان ہوگی ویسا ہی انسان ہوگا. تو انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زبان عطا کی ہے، تو اس زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا یہ اللہ کی اس نعمت کا حق ہے. اور جب اس نعمت کا حق ادا کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے درباری نعت خوان ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو وہ شان حاصل ہے. آج دنیا میں سارے نعتیں پڑھ رہے ہیں، امام الانبیاء کی تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن حسان بن ثابت کو یہ مقام حاصل ہے کہ امام الانبیاء ممبر بچھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے حسان چل ممبر پہ بیٹھ کے میرے سامنے میری نعت پیش کر. حسان بن ثابت کو یہ مقام حاصل ہے، اور امام الانبیاء نے اپنی چادر مبارک عطا کی حضرت حسان بن ثابت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کام کیا تھا؟ آپ حضور کی نعتیں پڑھا کرتے تھے. جب مشرکین مکہ حضور کی برائیاں کرتے، امام الانبیاء کی مخالفت کرتے، تو اللہ تعالیٰ حضرت حسان، اللہ کے رسول حضرت حسان بن ثابت کو حکم دیا کرتے تھے کہ اے حسان مشرکین کی مخالفت بیان کر، ان کی مذمت بیان کر، اس لیے کہ انہیں تیروں سے بھی ایسے زخم لگا کہ جیسے زبان کے ذریعے ایسے زخم لگا کہ جیسے تیروں سے بھی نہیں لگائے جا سکتے. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کی ہجو بیان کرتے، ان کی مذمت بیان کرتے، ان کی مخالفت بیان کرتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت انسان کو یہ زبان عطا کی ہے، تو اس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنا چاہیے. امام الانبیاء کی حدیث سنیں اور دیکھیں کہ کامیابی کس میں رکھی ہوئی ہے. اور امام الانبیاء نے جنت کی ضمانت دی ہے. اب دیکھیں نا، ہمیں حکم ہے کہ ہم جنت مانگیں، ساری زندگی بھی مانگتے رہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں مقدر ہوگی یا نہیں. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں جنت کی ضمانت دے دی ہے. لیکن اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آقا کی ان باتوں پہ عمل کرتا ہے یا نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یضمنا لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. حضور نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں اگر جنت کی ضرورت ہے تو پھر 2 باتوں کا خیال رکھنا. ارشاد فرمایا جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت مجھے دے دو، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ اس کی ضمانت مجھے دے دو. جو اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے دے، امام الانبیاء فرماتے ہیں اس کے بدلے میں اپنے اس غلام کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زبان بطور نعمت عطا کی ہے. اس زبان کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا، امام الانبیاء کی ذات پہ درود ہوگا، اللہ کے قرآن کی تلاوتیں ہوں گی، اللہ کی ذات کا ذکر ہوگا. جو رب اور رسول کو یاد کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ برکتیں بھی عطا کرتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ثواب سے بھی نوازتا جائے گا. بخاری و مسلم میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، رب کی نافرمانیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے کہ اللہ اس لفظ پہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس لفظ پہ راضی ہو جاتا ہے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے زبان سے ایسا لفظ نکل جاتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، جس سے رب ناراض ہو جاتا ہے، اور جب رب ناراض ہو جاتا ہے تو ایک لفظ کے بدلے بندہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو، لیکن میں اکثر عرض کرتا ہوں ہم صبح اٹھتے ہیں شام تک یہ زبانیں چلتی رہتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بولتے رہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حساب نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ اللہ نے نعمتیں تو دی ہیں، لیکن ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، تو زبان بھی ایک نعمت ہے، تو اس کے بارے میں بھی ضرور پوچھا جائے گا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم کو جھانک کے دیکھا ہے۔ امام الانبیاء معراج کی تشریف لے کے گئے نا، تو حضور علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، دوزخ کا معائنہ کیا، جگہ جگہ دیکھا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا انعام رکھے ہوئے ہیں، اور بندوں کے لیے جو عذاب تیار ہیں وہ بھی دیکھے گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کو جھانک کے دیکھا تو مجھے وہاں وہ لوگ نظر آئے کہ جو زبان کے مارے ہوئے تھے، یعنی زبان کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے تھے، وہ زبان کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں، وہ زبان کی وجہ سے غرق ہو گئے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایسے مجرموں کو دیکھا ہے کہ جنہیں زبان نے جہنمی بنا دیا تھا۔ تو اس لیے اس نعمت کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو پیغام ملے گا، اور میں کہتا ہوں وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جسے میدان محشر میں کامیابی کا جو اعلان ہے اس کے لیے ہو جائے گا کہ تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے پیغام ملے گا اور کہا جائے گا یا فلان ادخل الجنہ، اے فلان بندے چل تو جنت میں داخل ہو جا۔ اب اعلان ہو گیا ہے اے بندے جنت میں داخل ہو جا، لیکن بندہ حیران ہو جائے گا، جنت تو جانا چاہتا ہے لیکن سوچ میں پڑ گیا ہے، حیرت میں پڑ گیا ہے، تعجب میں پڑ گیا ہے کہ میں کیسے جنتی بن گیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میرے تو اعمال بڑے برے تھے، میں تو ہمیشہ رب کی نافرمانیاں کرتا رہا ہوں، پھر اللہ نے مجھے جنت کیسے دے دی؟ تو وہ پریشان حال ہو جائے گا اور جنت میں جانے سے پہلے اپنے رب سے سوال کرے گا۔ جنت تو جانا چاہتا ہے لیکن سوال کرے گا، عرض کرے گا یا الہی ماذا عملت، یا اللہ میں نے تو کوئی نیک عمل بھی نہیں کیا، میں تو تیری نافرمانیاں کرتا رہا، گناہوں پہ گناہ کرتا رہا، یا اللہ پھر ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کے سبب تو نے مجھے جنت عطا کر دی ہے؟ میرے ذہن میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے جنت دے دی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد دلاتا ہے۔ یاد رکھیں انسان تو گناہ کر کے بھی بھول جاتا ہے، نیکی کر کے بھی بھول جاتا ہے، لیکن رب کے حضور اس کے گناہوں کا ریکارڈ بھی موجود ہے، اس کی نیکیوں کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی قیامت کے دن اسے بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بھر برائی کی ہوگی قیامت کے دن اسے بھی دیکھ لے گا۔ تو بندہ عرض کرے گا اے مالک میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا، میں تو ہمیشہ تیری نافرمانیاں کرتا رہا، پھر کیا وجہ ہے کہ تو نے مجھے جنت بھیج دیا ہے؟ یہ کس عمل کا نتیجہ ہے کہ تو نے مجھے جنت عطا کر دی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے ذرا یاد کر
دنیا میں تو جی رہا تھا، زندگی گزار رہا تھا، میری نافرمانیاں تو کر رہا تھا، لیکن ایک رات ایسی آئی، الست کنت نائما، رات کا وقت تھا، تو سویا ہوا تھا، اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا، گہری نیند میں تھا، فلاں رات کی یہ بات ہے، تو لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، لیکن پھر کیا ہوا، وہ آدھی رات کا وقت تھا، تقلبتا جمبن الا جمبن، رات کو سوئے سوئے تو نے کروٹ بدلی، ہوتا ہے نا بندہ سائڈ چینج کرتا ہے، تو نے کروٹ بدلی، ہے تو نیند میں تھا، غفلت میں تھا، مدہوشی میں تھا، تجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، گہری نیند سویا ہوا تھا، پھر کیا ہوا، تو نے کروٹ بدلی، کروٹ بدلتے بدلتے اسی دوران تیری زبان سے میرا نام نکل گیا تھا۔ بعض اوقات نا بندہ اللہ اللہ کرتا رہے، ایک عادت سی بن جاتی ہے، رات کو نیند میں بھی بندہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کا نام لے لیتا ہے، اور جب عادت بن جاتی ہے بندہ سوتے وقت بھی اللہ کا نام لیتا ہے، جب عادت بن جاتی ہے بندہ آنکھ کھولتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، پھر ایسی عادت بنی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو نے کروٹ بدلتے بدلتے میرا نام لیا، اے میرے بندے پھر کیا ہوا، تیری زبان سے میرا نام نکل گیا، بس وہ ادا مجھے اتنی پسند آئی، تیری زبان سے نکلا ہوا میرا نام مجھے اتنا اچھا لگا، میں تو رحیم ہوں، میں تو کریم ہوں، پھر کیا ہوا، ثم غلبک النوم، تیرے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا، تو دوبارہ سو گیا، غفلت میں پڑ گیا، تو جو ہے وہ نیند گہری نیند سو گیا، ونسیتا تو بھول گیا، لیکن وما انسا، یاد رکھ تو بھول جاتا ہے، میں بھولنے والا نہیں ہوں، تو بھول جاتا ہے، مجھے کوئی یاد کرے میں بھولنے والا نہیں ہوں، تو بھول گیا تھا، تو سو گیا تھا، لیکن میں وہ ہوں، اما انا لا تأخذنی سنۃ ولا نوم، میں تو نیند سے پاک ہوں، میں تو اونگ سے پاک ہوں، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، تو سو گیا تھا لیکن میں سونے سے پاک ہوں، تو بھول گیا تھا لیکن میں بھولنے سے پاک ہوں، اے میرے بندے وہ جو محبت کے ساتھ تیری زبان سے میرا نام نکلا تھا، بس مجھے پسند آ گیا تھا، اس ایک میرا نام لینے کی وجہ سے میں نے ہمیشہ کے لیے تجھے جنت عطا فرما دی، ایک میرا نام لیا تھا، بس وہ ادا مجھے پسند آ گئی تھی، تو تیری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ہمیشہ کے لیے تجھے کامیاب کر گیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے تجھے جنت کا مسافر بنا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب بندہ صبح کرتا ہے، جب صبح کا وقت ہوتا ہے بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللسان، انسان کے جتنے اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اعضائے بدنی ہیں، وہ سارے کے سارے اعضاء زبان کے آگے واسطے ڈالتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اگر تو صحیح رہی تو ہم سارے بھی صحیح رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، ہمارے ایک استاد بتایا کہ اس وقت تک یہ حدیث نہیں پڑھی تھی، وہ بتایا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے بیٹا جب صبح اٹھو نا تو اپنی زبان کو واسطہ ڈالا کرو، اسے کہا کرو مہربانی کرنا، مہربانی کرنا تجھے خدا کا واسطہ ہے کہ تو نے ذرا ذرا لڑ لڑ کر کے اندر ہو جانا ہے، پھر باقی کام میرا رہ جائے گا، پھر لوگوں سے مار میں نے کھانی ہے، پھر نقصان میں نے اٹھانے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے سارے اعضاء واسطہ ڈالتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی زبان کا ایک ادب ہے کہ اس زبان کے ذریعے ہمیشہ سچ بولا جائے، ہمیشہ سچ بولا جائے، کبھی جھوٹ نہ بولا جائے، کیوں؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا، حضور فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے فرشتے ایک میل اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ بھئی کیوں دور ہو جاتے ہیں؟ فرمایا من نتن ما جاء بہ، جھوٹ کی وجہ سے اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے قریب کھڑے نہیں ہو سکتے۔ میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا میرے ذہن میں خیال آیا یار ہمارا کیا حال ہے، ہماری تو ساری زندگی جھوٹ پہ گزر رہی ہے، ہماری تو ساری زندگی دھوکوں پہ گزر رہی ہے، ہم تو جھوٹ کو اپنے لیے بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں، جو بندہ زیادہ جھوٹ بول لیتا ہو ہم کہتے ہیں یہ بڑا چالاک ہے، یہ بڑا ہوشیار ہے، کتنا سیانا ہے،
دیکھیں نا کیسے معاملات میں سے نکل جاتا ہے. لیکن امام الانبیاء فرماتے ہیں اس کی نوست اتنی ہے اور جھوٹ کی بدبو اتنی ہے کہ اللہ کے پاکیزہ فرشتے بھی پاس کھڑے نہیں ہو سکتے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ساری روایتیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ہمارے لیے باعث نصیحت ہیں، باعث عبرت ہیں. زبان اللہ نے ساروں کو عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ساروں سے ہی سوال کرنا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات سنے وہی آگے بیان کر دے، جیسے ہم کرتے ہیں. بلکہ ہم تو دو پاس سے بھی لگاتے ہیں کہ جو بات کسی کی سنی آگے جا کے اسی طرح بیان کر دی، یا پاس سے کچھ اور بنا کے آگے بیان کر دی. ہم نہیں سوچتے آیا یہ بات موجود بھی ہے یا نہیں. اگر موجود بھی ہے تو یہ بات کرنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہونے والا، کوئی فتنہ تو پیدا نہیں ہونے والا. غیبت کی بڑمار ہے، ہم سارے صبح سے لے کر شام تک ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم زبان کو اپنی طرف سے چلا رہے ہو تو اس زبان کے تم ذمہ دار ہو، جو بات کرو گے اس کے ذمہ دار ہو. اگر اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے تو پھر اس بات کا تمہیں حساب دینا ہوگا. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی زبان کا ادب ہے کہ جھوٹ بول کے جھوٹی قسمیں اٹھا کے مال نہ بیچا جائے، تجارت نہ کی جائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں ایک شخص کو لایا جائے گا. وہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا جو آج دنیا میں کہتے ہیں میں تو بڑا تیز ہوں، دیکھیں کس طرح میں انگلیوں پہ لوگوں کو نچا لیتا ہوں، میں نے کس طرح اسے دھوکہ دے دیا ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے بندے کو لایا جائے گا. کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی کمر میں ایک جھنڈا لگا ہوا ہوگا، کمر میں ایک جھنڈا گڑا ہوا ہوگا اور جھنڈے پہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ بندہ دھوکے باز ہے. ساری انسانیت دیکھے گی، سارے انسان دیکھیں گے کہ اب دھوکے باز آ گیا ہے، کمر میں جھنڈا لگا ہوا ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوچھا جائے گا کہ یہ آنے والا کون ہے، اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جو قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنا مال بیچا کرتا تھا، جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے جھوٹ بول بول کے لوگوں کو دھوکہ دے دے کے اپنا مال بیچا کرتا تھا. یہ وہی تاجر ہے، آج اس کا یہ حال ہے. لیکن دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ جو تاجر سچا ہے، اپنی چیز کا عیب بیان کر دیتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں التاجر الصدوق، فرمایا جو تاجر سچا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. تو یہ زبان کے ادب ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری روایات موجود ہیں. قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. یہ جو ہم پیڑ پیچھے ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اس کو مثال دے کے فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً کوئی بھی پسند نہیں کرتا. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع کیا ہے غیبت کرنے سے. غیبت کرنا یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی اپنے مسلمان بھائی مردار کا گوشت کھا رہا ہے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. زبان کو اگر اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کریں گے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا تو ہمیشہ کے لیے بربادی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.